اپنے ڈسکشنز کی طرف جائیں گے. ضیاء الدین صاحب، پاکستان کے بارے میں تاثر ہے کہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے. آپ اگری کرتے ہیں؟ اور پینل نے جو جوابات دیے ہیں میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی کمنٹس کیجیے. جہاں تک آئسولیشن والی بات آپ نے جو کی ہے، ہمارے ذہن میں آئسولیشن کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سیاسی آئسولیشن کی سمجھ ہوتی ہے کہ آیا کیا پاکستان کو ساری دنیا سے کاٹ دیا جائے گا. پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری. اس میں سوچ ہی نہیں سکتا کوئی کہ اس کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اکنامکلی آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے. اور ابھی اس وقت کوششیں شاید ہو رہی ہیں. ہندوستان ہمیں اکنامکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو ہماری ایکسپورٹس جو گر رہی ہیں، اور ہماری اگین جو ہمارے مین پاور کی ایکسپورٹس بھی گر رہی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر مودی نے جی سی سی کنٹریز کو وزٹ کیا، سعودی عرب ہے، اور وہاں انہوں نے مین پاور کی اگریمنٹس کی ہیں. اس سے مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کوئی پلان کے تحت پاکستان کو اکنامکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے 100% کوشش کر رہے ہیں. اس میں کاؤنٹر کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. دیکھیں، چائنا کو لے لیں. چائنا اس وقت ایک اکنامک فارن پالیسی کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اکنامک انسٹرومنٹ استعمال کر رہے ہیں. ون بیلٹ ون روڈ، یہ جو ہمارے ساتھ وہ سپیک کا جو ارینجمنٹ کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ ان کی تقریباً 100 بلین کی ٹریڈ ہے. امریکہ کے ساتھ میسیو ٹریڈ ہے. آسما، آپ کو لگتا ہے خطے میں اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان اس صورتحال میں بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ اگر آئسولیشن ہے، کہتے ہیں لوگ کہ ہے، تو اس کو ختم کر سکتا ہے؟ وی آر ان لائک انڈین میڈیا کہ وہ کہیں کہ جی سب کچھ جو ہے باہر سے ہو رہا ہے، ہندوستان کے اندر سب ٹھیک ہے. ہم ایسا نہیں سوچتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی برائیوں کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد ہم باہر کی دنیا سے بات کریں. اور ہماری اپنی برائیاں وہی ہیں جو نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات ہیں، اور ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہیٹ سپیچ ہے، اشتعال انگیزی ہے، اس کو ہم ختم کریں. اور اس میں جب میں یہ سنتی ہوں کہ ملا عبدالعزیز تو گھومتا پھرے آزاد، اور اسلام آباد کی گلیوں میں اس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، اور اس کے لاؤڈ سپیکر کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، اور وہ جب چاہے جیسے چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہیٹ سپیچ کرے، اور وہ داعش کے ساتھ اپنی ایلیجنس جو ہے وہ شو کرے، تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کس قسم کا ایک ڈراوا، ایک آئی واش ہے جو کہ ہمیں دیا جا رہا ہے. ابھی تک وہ لوگ جو ہمارے بچوں کو مارنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے بچوں کے اوپر حملے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اگر وہ لوگ ابھی تک دندناتے پھر رہے اس ملک کے اندر، تو کس قسم کا نیریٹو اور کس قسم کا بیانیہ ہے جو کہ ہم لوگوں کو پرچار کرتے پھر رہے ہیں. باقی جو ہماری اپنی انٹرنل پالیسیز ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اور فارن پالیسی ہے. ہم بالکل ہمیں آئسولیشن میں ہم جا سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں کیا. اگر ہم نے افغانستان جو ہم پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ہندوستان پہ ڈیپینڈنٹ کروا دیا ہے. ہم وہ جو کہ ایران ہمارے ساتھ کھڑا تھا، آج ایران ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. ہم آلریڈی ہندوستان ہمارے خلاف تھا. سو ہمیں اپنی پالیسیز کو، انٹرنل پالیسیز کو دیکھنا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ پالیسیز آتی ہیں وہ لیکنگ ہیں اس وقت پاکستان. بہت شکریہ آسما. جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کسی اور ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ گڈ طالبان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لشکر طیبہ کے لوگوں کو اور جیش محمد کے لوگوں کو پکڑیں اور ان پہ بامبے والا کیس چلائیں، ایویڈنس موجود ہے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کچھ نہیں کر رہی اس پہ. اور ہمیشہ ہم یہی کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جو کسی اور کے کہنے پہ ہماری خود مختاری جو ہے نا وہ انڈرمائن ہوتی ہے اگر کسی کے کہنے پہ ہم یہ کر دیں. لیکن خود مختاری وہاں کیسے انڈرمائن نہیں ہوتی؟ ہم جا کے F-16 مانگتے ہیں، ہم جا کے کولیشن سپورٹ فنڈ مانگتے ہیں، اس پہ حکمرانی اور خود مختاری کمپرومائز نہیں ہوتی ہے. 2.5 لاکھ لوگ ہم نے زیر حراست لیے، جس میں سے 1.5 لاکھ لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، 411 لوگوں کو 1 سال کے اندر پھانسی دی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر حافظ سعید لاہور سے جلوس لے کے چلے گا تو ہندوستان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جی جس شخص کے اوپر یونائٹڈ نیشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے، جس شخص کو امریکہ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، وہ تو کھلا پھر رہا ہے، حالانکہ وہ کر کچھ نہیں رہا. جو ان کے فالوورز تھے، جن کو کسی زمانے میں یہ کمانڈ اور کنٹرول کرتے تھے، وہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ جب یہ کام کر نہیں رہے، ان کے اوپر پابندیاں آ گئی، روک دیا گیا، ان میں روگ ایلیمنٹس بن گئے ہیں. اور انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ ان میں سے کئی گروپس میں انفلٹریٹ کر چکی ہے. چنانچہ جو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، اس میں انفلٹریٹڈ گروپ کوئی تھا جس نے کہ یہ کام کیا کہ ہم حافظ سعید کو پیٹرنائز نہیں کر رہے،
لیکن ہم اس کو جلوس سے بھی نہیں روک رہے. تو پرسپشن بنتی جا رہی ہے جو کہ آپ کے لیے تکلیف دہ. اور جنرل امجد صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ انہوں نے کہا کہ انفلٹریٹڈ بندے گئے تھے پٹھان کوٹ میں, تو یہ انفلٹریشن اگر را کر رہی ہے تو آپ کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے؟ گجرات میں ایک واقعہ ہونے والا تھا, انڈین گجرات میں, یہ سن لیجئے. پاکستان انٹیلیجنس نے اس کی خبر دی اور لوگوں کے نام بتائے کہ یہ لوگ ہیں جن کو آپ کے لوگ, یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی انٹیلیجنس, لیکن ان کو بتایا کہ یہ لوگ ہیں جو گجرات میں یہ کام کریں گے, اور وہ انڈیا نے پکڑے. اب اس کا چرچا نہیں ہے. اگر ہم اگر ٹیررزم میں انٹرسٹڈ ہوتے تو انڈیا میں واقعہ ہونے دیتے. ہمیں پتہ لگا اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کا ملبہ بھی ہمارے اوپر ڈالا جائے گا, ہم نے فوراً اطلاع دی. اور اس کے باوجود انڈیا کے گٹس یہ ہیں کہ وہ جو واقعہ ہوتا ہے اس کا الزام آپ پہ تھوپ دیتا ہے, جبکہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا, نہ آپ کے مفاد میں ہوتا, نہ آپ کو پتا ہوتا. بہت شکریہ. گورننس ہی نہیں ہے اس ملک میں. جو تکلیف ہو رہی ہے, جو اسپیس مل رہا ہے ملیٹنٹس کو, وہ اس لیے مل رہا ہے کہ دیر از بین اے ٹوٹل فیلئر آف گورننس. اسپیس دیتے چلے گئے ہیں آپ. یعنی ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ گورننس کی طرف کسی نے دھیان ہی نہیں دی. میں شاید بھولتا ہوں, میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ 3 سال پہلے کسی کو شام کو جرت نہیں تھی, یہ بیانیہ نہیں تھا, تو کیا ہے کہ آ کے کسی تنظیم کا نام لے سکے. آج ہم نے 50 کا لیا. لیکن امریکن کانگریس میں جو ہفتے کی بات ہے کہ جو لیجسلیٹو پروپوزل یہ پریزنٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہا ہے اور ٹیررسٹ ہے, تو پھر یہ کیوں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ جو 2 کانگریس مین جنہوں نے یہ پروپوزل کیا ہے یہ مشہور ہیں انڈین سمپتھائزر, انڈیا کے لابیسٹس بھی ہیں, لیکن ان کے اس لیے وہ انڈیا کے بہسٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانگریس یہ اپروو کرے گی. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں سینیٹر مکین کا بڑا واضح بیان آیا ہے کہ اس قسم کا کوئی لیجسلیشن یا کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوگا کانگریس سے. کہ ہمارے جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اعلان شدہ پالیسی ہے, اور اس پر حقیقتاً عمل درآمد میں ایک فاصلہ اور فرق ہے, جس سے دنیا ہمیں دوگلے پن کا کہتی ہے. مشرف کے زمانے سے چلا, بعد میں بھی چلتا رہا, اب بھی ہوتا ہے, جس سے ہماری پذیرائی اور لیجیٹیمیسی اور ہم پہ یقین ہماری بات پہ دنیا میں کم ہے. اس میں غلط کتنا ہے, صحیح کتنا ہے, یہ علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس پہ مرکوز رکھنی چاہیے, جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, درانی صاحب بھی اور امجد صاحب بھی, کہ ہماری بنیادی پرنسپل جو کانٹرڈکشن ہے, بنیادی لڑائی دہشت گردی کے خلاف ہے, اندرونی ہے. اس بنیادی لڑائی کے تقاضا ہے کہ ہم اپنی جو پچھلے 40 سال کی پالیسی رہی, جس میں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر اور دوسروں سے مل کر جہاد کو پروموٹ کیا, اب وقت آ گیا ہے ان پالیسیز کو مکمل ریورس کیا جائے. نہ کوئی اچھا طالب ہے, نہ کوئی برا طالب ہے. ہم بہت سارے اچھے طالب دیکھ چکے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے اور بندوقوں کا رخ اسلام آباد کی طرف کیا ہے. اب ایک اور مسئلہ آن پڑا ہے, وہ ہے اس خطے میں جاری پراکسی وارز کا. اور مجھے ڈر ہے کہ پراکسی وارز اب باقاعدہ جنگ تو نہیں ہو رہی, اب پراکسی وارز ہوں گی, خوفناک ہوں گی, سبورشنز ہوں گی. اور یہ جو اتحاد بنا علاقے میں امریکہ کا اور ہندوستان کا اور افغانستان کا, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ناکامی ہوئی ہے. اور یہ جو تورخم کے آر پار جو 25,000 کلومیٹر کا بارڈر ہے, یہاں کے بھگوڑے وہاں جاتے ہیں, وہاں کے افغان طالب یہاں بیٹھے ہیں, تو اس سے مدد جو ہے دہشت گردوں کو مل رہی ہے. اور ہمیں تمام اس خطے کے ملک جو ملک ہیں وہ مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک مشترکہ لاہ عمل تیار کریں, تاکہ افغانستان میں مستحکم ہو, پاکستان میں دہشت گردی نہ ہو, اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے بارڈر کے آر پار بھی دہشت گردی نہ ہو. بہت شکریہ. کہ ہمارے جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اعلان شدہ پالیسی ہے, اور اس پر حقیقتاً عمل درآمد میں ایک فاصلہ اور فرق ہے, جس سے دنیا ہمیں دوگلے پن کا کہتی ہے. مشرف کے زمانے سے چلا, بعد میں بھی چلتا رہا, اب بھی ہوتا ہے, جس سے ہماری پذیرائی اور لیجیٹیمیسی اور ہم پہ یقین ہماری بات پہ دنیا میں کم ہے. اس میں غلط کتنا ہے, صحیح کتنا ہے, یہ علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس پہ مرکوز رکھنی چاہیے, جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, درانی صاحب بھی اور امجد صاحب بھی, کہ ہماری بنیادی پرنسپل جو کانٹرڈکشن ہے, بنیادی لڑائی دہشت گردی کے خلاف ہے, اندرونی ہے. اس بنیادی لڑائی کے تقاضا ہے کہ ہم
अपनी जो पिछले 40 साल की पॉलिसी रही, जिसमें हमने अमेरिका के साथ मिलकर और दूसरों से मिलकर जहाद को प्रमोट किया, अब वक्त आ गया है इन पॉलिसीज को मुकम्मल रिवर्स किया जाए। ना कोई अच्छा तालिब है, ना कोई बुरा तालिब है। हम बहुत सारे अच्छे तालिब देख चुके हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है और बंदूकों का रुख इस्लामाबाद की तरफ किया है। अब एक और मसला आन पड़ा है, वो है इस खित्ते में जारी प्रॉक्सी वॉर्स का। और मुझे डर है कि प्रॉक्सी वॉर्स, अब बाकायदा जंग तो नहीं हो रही, अब प्रॉक्सी वॉर्स होंगी, खौफनाक होंगी, सबवर्शंस होंगी। और ये जो इत्तेहाद बना इलाके में अमेरिका का और हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का, मैं समझता हूँ ये हमारी नाकामी हुई है। और ये जो तुर्खम के आर पार जो 25,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, यहाँ के भगौड़े वहाँ जाते हैं, वहाँ के अफगान तालिब यहाँ बैठे हैं, तो इससे मदद जो है दहशत गर्दों को मिल रही है। और हमें तमाम इस खत्ते के मुल्क जो मुल्क हैं वो मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक मुश्तरका लाहेअमल तैयार करें, ताकि अफगानिस्तान में मुस्तहकम हो, पाकिस्तान में दहशत गर्दी ना हो और हिंदुस्तान के साथ हमारे बॉर्डर के आर पार भी दहशत गर्दी ना हो। बहुत शुक्रिया।